بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ تصحیح کے قواعد چل رہے ہیں۔ ما قبل میں 6 قاعدے بیان کیے جا چکے ترتیب کے اعتبار سے، اور اب یہاں سے 7واں قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ رؤوس اور رؤوس کے مابین جو 4 قاعدے تھے ان میں چوتھا قاعدہ ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 7واں قاعدہ ہے۔ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والرابع ان تکون الاعداد متباینة لا یوافق بعضها بعضا۔ اس کی تفصیل سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عبارت اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے قاعدے میں بتایا کہ 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں پر کسر واقع ہو، لیکن بعض اعداد کی دوسرے بعض اعداد کے ساتھ توافق کی نسبت ہو، تو اس میں حکم یہ تھا کہ عدد وفق کو ضرب دیا جائے گا۔ اب یہاں جو چوتھا قاعدہ اور ترتیب کے اعتبار سے جو 7واں قاعدہ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ توجہ رکھیں گے تو عبارت سے پہلے ہی بات انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائے گی۔ چوتھا قاعدہ ترتیب کے اعتبار سے 7واں قاعدہ کچھ اس طرح ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں پر کسر واقع ہو، اور جو عدد رؤوس ہیں ان کے درمیان نہ تداخل کی نسبت ہو، نہ تماثل کی نسبت ہو، نہ توافق کی نسبت ہو، بلکہ تباین کی نسبت ہو۔ کس کی نسبت ہو؟ تباین کی، کہ 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں پر کسر واقع ہو اور عدد رؤوس کے درمیان تباین کی نسبت ہو، تو یہ 7واں قاعدہ اس میں جاری کر کے تصحیح کریں گے، اور رؤوس کے مابین چوتھا قاعدہ جاری کر کے تصحیح کریں گے کہ 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں پر کسر واقع ہو رہا ہے، اور جو عدد رؤوس ہیں ان میں جو ہے تباین کی نسبت ہے۔ اب کیا کرنا ہے دیکھیں، فرماتے ہیں تو ایک عدد کو دوسرے عدد میں ضرب دیں گے، جو حاصل ہوگا اس کو تیسرے میں ضرب دیں گے، پھر جو حاصل ہوگا اس کو چوتھے میں ضرب دیں گے، ایسے ہی جہاں تک بھی عدد رؤوس آتے رہیں گے ان کو ضرب دیتے رہیں گے، اور جو حاصل ضرب ہوگا اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، اور پھر اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دے دیں گے، تصحیح ہو جائے گی۔ کتاب میں مصنف علی رحمہ نے جو مثال بیان کی ہے اس میں فرمایا کہ کسی کا انتقال ہوا، اس نے 2 بیویاں چھوڑی، 6 جداد چھوڑی، 10 بنات چھوڑے اور 7 اعمام چھوڑے۔ اب دیکھیے اسکرین پر دیکھتے رہیے، بات واضح ہو جائے گی۔ تو کتنی 2 بیویاں چھوڑی ہیں، تو اب آپ جانتے ہیں کہ اگر اولاد موجود ہو تو بیوی کو سمن ملتا ہے، تو بیوی کا سمن ہو گیا۔ جدات ماں کی عدم موجودگی میں جدات ماں کا حصہ لیتی ہیں تو جدات کو سدس مل گیا، اور بنات 1 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، اور چچا یہ اسبا ہوتے ہیں۔ تو سمن اور جو ہے ثلث اور کیا کہتے ہیں اس کو سدس، یہ جمع ہو گیا، سمن، سدس اور ثلثان یہ جمع ہو گیا، اور سمن جو ہے وہ نوع اول کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سمن نوع اول کا نوع ثانی میں سے کسی کے ساتھ بھی آ جائے مسئلہ 24 سے بنتا ہے۔ تو سمن آ گیا اور نوع ثانی کے سدس اور ثلثان آ گئے، اس لیے مسئلہ بنایا۔ تو اب سمن، سدس اور ثلثان جمع ہو گئے۔ سدس اور ثلثان یہ نوع ثانی کے ہیں، سمن نوع اول کا ہے، مسئلہ 24 سے بنایا۔ 24 کا سمن بیوی کو 2 بیویوں کو دے دیا، اور سدس 4 وہ جداد کو دے دیا، ثلثان 16 یہ بیٹیوں کو دے دیا، اور 3 اور 4 7 اور 16 یہ 23 ہو گئے۔ ایک بچا تو چچا اسبا ہیں، ایک ان کو دے دیا۔ اب ہم نے دیکھا بیویاں 2 ہیں، ان کو حصے مل رہے ہیں 3، 2 اور 3 یہ یہاں جو ہے کیا کسر واقع ہو گیا۔ اب ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی نظر کی کہ 2 اور 3 میں تباین کی نسبت ہے۔ آگے چلیے، آگے پہنچے کہ جدات ہیں 6، حصے مل رہے ہیں 4، تو یہاں پر بھی کیا ہوا، کسر واقع ہوا۔ 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں پر کسر ہونا چاہیے نا، تو وہی میں ظاہر کر رہا ہوں کہ بیویوں پر بھی کسر واقع ہوا، اب جدات پر بھی۔ جدات 6 ہیں، ان کو حصے ملے 4۔
اب یہاں پر بھی کسر واقع ہوا، لیکن 4 اور 6 کے درمیان جب ہم نے نسبت دیکھی تو توافق کی نسبت تھی، تو ہم نے 6 کا عدد وفق لے لیا۔ توافق کی نسبت اس طرح کہ 2 ایسا عدد ہے جو 4 کو بھی فنا کر دیتا ہے اور 6 کو بھی، تو ہم نے 6 کا عدد وفق لیا جو 3 ہے، اس کو بھی ہم نے لکھ دیا ہے، نظر رکھیں۔ آگے بڑھیں کہ بیٹیاں ہیں 10، ان کو حصے ملے 16۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی کسر واقع ہو رہا ہے، لیکن 16 اور 10 کے درمیان توافق کی نسبت ہے، وہی توافق بالنصف، تو 10 کا بھی عدد وفق لے لیا 5۔ آگے پہنچے کہ چچا 7 ہیں، حصے ملے ان کو 1، تو یہاں بھی کسر واقع ہو گیا۔ 1 اور 7 کے درمیان تباین کی نسبت ہے، تو 7 کو بھی علیحدہ رکھا۔ اب دوسری تصویر چل پڑی ہے، اس کو دیکھیے۔ تو ہم کو حاصل ہوئے بیویوں کے 2 عدد، اور جداد جو 6 تھی ان کا عدد وفق 3، بیٹیاں جو 10 تھی ان کا عدد وفق 5 اور 7۔ ہم نے دیکھا ہم کو جو عدد حاصل ہوئے ہیں عدد رؤوس وہ 2 ہیں، 3، 5 اور 7 ہیں۔ تو اب یہاں 2، 3، 5، 7 میں جو نسبت ہے نہ تماثل کی ہے، نہ تداخل کی ہے، نہ توافق کی ہے، بلکہ تباین کی نسبت ہے 2، 3، 5 اور 7 میں۔ ہم نے ان کو ترتیب سے لکھ لیا، خلاف ترتیب بھی لکھ سکتے ہیں، ما حصل وہی آئے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے ترتیب سے لکھا، ترتیب سے لکھنے کے بعد پھر مصنف علیہ رحمہ کا بیان کردہ ضابطے کو ہم عمل میں لائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک عدد کو دوسرے سے ضرب دیں گے، جو حاصل ہوگا اس کو تیسرے سے ضرب دیں گے، جو حاصل ہوگا اس کو چوتھے سے ضرب دیں گے، یہاں تک کہ عدد رؤوس ختم ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں تو 2، 3، 5، 7 یہ ہم کو حاصل ہوا، ہم نے 2 کو 3 میں ضرب دیا تو 6 ملا۔ اب 6 کو ہم نے نیچے رکھا، اس کو اگلے عدد سے ضرب دیا تو 30 حاصل ہوا، پھر 30 کو نیچے رکھا، اس کو پھر 7 سے ضرب دیا تو ہم کو 210 حاصل ہوا۔ اس کو خلاف ترتیب رکھ کر بھی آپ ضرب دیں گے تو ما حصل 210 ہی ہوگا۔ اب 210 ہم کو حاصل ضرب ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو ہمیں اصل مسئلہ سے ضرب دینا ہے، اور اصل مسئلہ کتنا تھا؟ 24۔ اب دوسری تصویر چل پڑی ہے، اس پر نظر رکھیں۔ تو 24 سے ہم نے مسئلہ بنایا تھا، 24 کو 210 سے جب ہم نے ضرب دیا تو ہم کو حاصل ہوا 5040۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیتے ہیں اسی سے اس کے کیا کہتے ہیں وارثین کے ان حصوں کو ضرب دیتے ہیں جو حصے ان کو اصل مسئلہ سے ملے۔ تو بیویوں کو ملے تھے 3، 3 کو جب ہم نے 210 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 630 ہوا۔ پھر ہم نے جب 630 کو 2 میں تقسیم کیا تو 315 آیا، یعنی ہر بیوی کو 315 15 ملیں گے۔ اب یہاں جو کسر واقع ہو رہا تھا وہ کسر دور ہو گیا۔ اب آگے بڑھے، جداد ہیں، جداد کو 4 حصے ملے تھے، 4 کو جب ہم نے 210 سے ضرب دیا تو ہم کو حاصل ہوا 840۔ 840 کو جب ہم نے تقسیم کیا 6 پر تو حاصل ہوا 140، یعنی ہر دادی کو 140 ملیں گے۔ تو یہاں پر جو کسر واقع ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہم نے دیکھا کہ بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو حصے ملے تھے 16۔ 16 کو ہم نے 210 سے ضرب دیا تو ہم کو حاصل ہوا 3360۔ پھر جب ہم نے 3360 کو 10 بیٹیوں میں تقسیم کیا تو ہر بیٹی کے حصے میں آیا 336۔ یہاں جو کسر واقع ہو رہا تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ پھر ہم چلتے ہیں چچاؤ کی طرف، تو چچاؤ کو ملا تھا 1۔ 1 کو جب ہم نے 210 سے ضرب دیا تو ہم کو حاصل ہوا 210۔ پھر 210 کو ہم نے تقسیم کیا 7 میں تو ہر ایک چچا کے حصے میں آیا 30، یعنی جو کسر واقع ہو رہا تھا یہاں پر وہ کسر بھی دور ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم تصحیح کریں گے قاعدہ نمبر 4 کے مطابق۔ پھر سے سن لیجئے کہ 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں پر کسر واقع ہو لیکن عدد رؤوس کے درمیان تباین کی نسبت ہو تو ایک عدد کو دوسرے سے ضرب دیں گے، پھر جو حاصل ہوگا اس کو تیسرے سے ضرب دیں گے، پھر جو حاصل ہوگا اس کو چوتھے سے ضرب دیں گے، اسی طرح آخر تک۔ پھر اس کے بعد جو بھی ما حصل ہوگا اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دے کر تصحیح کر لیں گے۔ اب عبارت اور اس کا ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں والرابع، اور چوتھا قاعدہ، چوتھی اصل
ان تکون الاعداد متباینۃ کے اعداد متباینہ ہو، لا یوافق بعضها بعضا کے بعض کے موافق نہ ہو، فالحکم تو حکم فیہا اس میں ان یضربا کہ ضرب دیا جائے گا احد الاعدادی اعداد میں سے کسی ایک کو فی جمیع الثانی دوسرے کے تمام میں، ثم پھر ما بلغا جو حاصل ہوا ہے فی جمیع الثالث اس کو تیسرے کے تمام میں ضرب دیا جائے گا، ثم ما بلغا پھر جو حاصل ہو فی جمیع الرابع اس کو چوتھے کے تمام میں ضرب دیا جائے گا، ثم مجتمع پھر جو ہمارے پاس عدد جمع ہو گیا اس کو ضرب دیا جائے گا فی اصل المسئلہ اصل مسئلہ میں، مثال کا امرأتینی جیسا کہ کسی نے مرنے والے نے 2 بیویاں چھوڑی، و 6 جداتن اور 6 جداد چھوڑی، و 10 بناتن اور 10 بیٹیاں چھوڑی، و 7 اعمام اور 7 چچا چھوڑے۔ اگر کوئی بات نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔